اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، محل ہو، اس سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ فرعون کے محل سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس نوجوانی ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تو اب تو بیٹھو آرام سے، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اتنی کوششیں کر کے، محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، وہ سب چیزیں تو ان کو نوجوانی میں ہی آ گئی۔ اب جب جس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پہلے سے ہی، اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہتی، میں کروں بھی تو کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، کام محنت کرنے کی ضرورت تو باقی سب کو ہے، مجھے تو اب ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے محسنین، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اشارہ ہے کہ وہ بھی محسنین میں سے تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کو پتہ تھا ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور مجھے اس کی طرف بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ وہ رائلٹی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ محل میں بھی رہتے ہیں، تو وہ ایسے کھل کر تو آواز نہیں اٹھا سکتے کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، زیادہ کوئی سنے گا نہیں، یا پھر وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، تو ان کے لیے اللیگل ہے اس قسم کی بات کرنا۔ تو انہوں نے اسی عمر میں ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا ذکر اگلی آیت میں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقت پر جب باقی سب سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے ٹائم گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو غلاموں سے وہ کام کرواتے تھے، کنسٹرکشن وغیرہ کا، تعمیر وغیرہ کا کام کرواتے تھے، لیکن جو کام کرواتے تھے کوڑے مار مار کے، ان کے لیے بھی بہت گرمی ہو جاتی تھی، ان کو بھی سائے میں جا کے سونا پڑتا تھا۔ تو جب وہ بریک لیتے تھے تو سارے جو مزدور ہیں وہ بھی بریک لیتے تھے، تو سڑکیں خالی دوپہر کے دوران نا، جب بہت شدید گرمی ہوتی تھی تو ساری سڑکیں خالی مصر میں۔ اور اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ایک واحد ٹائم ہے کہ اگر میں اپنی امت کی کوئی خدمت کر سکوں اور اتھارٹیز مجھے نہ پکڑیں، وہ یہ ٹائم ہے۔ تو وہ محل کی ساری لگژری اور آرائشیں چھوڑ کے، سارا آرام چھوڑ کے، اس وقت میں جس میں کوئی انسان باہر دھوپ میں نہیں نکلتا، اس وقت پہ وہ چھپ کے وہ نکلتے ہیں، اور وہ شہر میں آتے ہیں کہ کسی کی میں مدد کر دوں، کوئی بوڑھا ہوگا اس کا میں کام مکمل کر دوں، یا اس کو کچھ کھانا دے دوں، یا کسی کی کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو میں اس کی مدد، مرہم پٹی کرنے کی کوشش کروں۔ یعنی وہ ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کسی کی مدد کروں، یہ ان کا احسان ہے۔ پچھلی آیت میں کہا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو سوال رہ گیا ان کا احسان کیسا ہوگا؟ تو قرآن نے خود ہی اس کی تفسیر تھوڑی سی کر دی کہ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کوئی موقع ڈھونڈوں کہ میں کسی اور کی مدد کر دوں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے رزق میں کمی ہے، قدر علیہ رزقہ، اللہ کبھی کبھی کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے تو اس کو مشکل آتی ہے، اس کو 3 جاب کرنی پڑتی ہیں، اور وہ سارا دن ساری رات محنت میں لگا رہتا ہے کہ ایک روٹی بھی آ جائے ٹیبل پر۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوتی ہے، ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا ہوتا ہے، اب ان کو کرائے کی فکر اتنی نہیں ہے، انکم کی اتنی فکر نہیں ہے، اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا فری ٹائم بھی آ جاتا ہے، اور جب فری ٹائم آتا ہے تو اس میں احسان کا اشارہ کیا ہے کہ میں سوچوں میں کس کی مدد کر سکتا ہوں، ابھی میں اس وقت کا استعمال کیسے کروں گا کسی کا کوئی بھلا ہو جائے۔ یہ ہے کذالک نجزی المحسنین۔ اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا تحفہ، مجھے کیا ملے گا اس سے، مجھے کیا ملے گا؟ وہ پہلی آیت میں حکمن و علمن، وہ تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ملیں گے مجھے حکمت ملے گی، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور حکمت کا پہلے ذکر کرنا اور علم کا بعد میں ذکر کرنا، اس کی ایک اور بڑی اس کا ایک خوبصورت راز یہ بھی ہے کہ علم کسی کے پاس بہت زیادہ ہو اور حکمت نہ ہونا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت پہلے دے رہے ہیں، اور حکمت اخذ کرنے کے بعد اب آپ صرف اسی قسم کا علم حاصل کرو گے جس کا اصل میں ہی فائدہ ہوگا۔ اصل میں عربوں کے ہاتھوں حکمت کی جو تعریف ہے نا، وہ ہے العلم النافع والعمل به، ایسا علم جو فائدہ دے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی مفید علم کو حکمت کہتے ہیں اصل میں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم انفارمیشن ایج میں ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو علم کا دور ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ انگلی سے ایک تھوڑے سے بٹن دباؤ اسکرین کے اوپر، اسکرین پہ ٹیپ کرو، سارا علم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں، سوال آپ کے پاس فوراً آ جائے گا۔